آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا، کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں۔ ہل تعلم لہ سمیہ؟ نہیں، یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اگر اس کی تحریر پر آپ غور کریں تو اس کے ساری شیپ اوپر کو اٹھتی ہوئی جاتی، جو اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے۔ اس کو اسم الجلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، صرف اسی کا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل الالہ ہے، لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے، یعنی اللہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ، وہ خاص الہ، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ عربی لغت میں یہ لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جاتی، خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو پناہ گاہ ہے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان، خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو، پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو۔ لا تدرکہ الابصار، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں، وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے۔ الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں۔ اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر، جس کا تصور
جس کا خیال اور جس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اس کو دریافت کر لیتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے، تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، مختلف آیات میں، اور جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا گیا وہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کئی بار پوچھا تو اس پر انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے، اور اس کا تعارف قرآن مجید میں جس آیت میں ہے وہ آیت اسی بنا پر سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ پھر ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلایا، اسی الہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی جو آیا اس نے لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عبادت کی طرف بلایا۔ ربیہ بن عباد دیلمی سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز نامی بازار میں دیکھا، آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں داخل ہو رہے تھے، لوگ آپ کے پیچھے جاتے، آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور آپ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرائے چلے جا رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ گویا انسان کی کامیابی، اس کی نجات، اس کی فلاح کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہی سٹیپنگ سٹون ہے سیدھے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اسی طرح بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے کیا میسج لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، بس ایک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ایک ضرورت موجود ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے سب سہارے گم ہو گئے ہیں تو وہ اس ہستی کو پکارتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کے ساتھ ضروریات رکھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا۔ انسان اپنی فطرت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کو مختلف طرح کے اندھیروں میں رکھ کر اس رب سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لوگوں کو انہی اندھیروں سے نکالا، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی راہ دکھائی اور انہیں اپنے رب کے ساتھ جوڑا۔ پھر یہ کہ لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں۔ اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے. پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام ہے. یعنی یہ سب اللہ کے نام ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے. نہیں، العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہیں یا اس کی صفات ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے. مثلاً دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو جن ناموں سے پکارا ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہم کے ساتھ. خود درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ ہے، اللہ تو میم آخر میں جو مشدد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عربی کا ایک قاعدہ ہے، شروع میں یا کا لفظ لگانے کی بجائے آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اسی طرح اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز. جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی اور کا نام اللہ رکھ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے. اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں، کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے. مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دعا استفتاح ہے، اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام ہے. رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. پھر قومہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا. پھر تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے بخش دے جو بھی میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کے کیے اور جو ظاہری طور پر کیے. پھر نماز کے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو گویا پورا دن ہم اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی. دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. گویا آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے، الحمدللہ. پھر اسی طرح مختلف کام کاج کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمدللہ. کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. پھر کسی چیز پر حیران ہوتا ہے کہتا ہے ماشاء اللہ. پھر اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ. بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر. نیچے کو اترنے لگتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ. پھر اسی طرح دن کے سارے کام کاج کرتے ہوئے جب رات کو سونے لگتا ہے تو دائیں طرف لیٹتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. پھر اسی طرح اس نام کی کچھ اور خصوصیات ہیں، اور وہ یہ کہ عربی میں قسم کے لیے جو تا استعمال ہوتی ہے وہ صرف اسی نام پر وارد ہوتی ہے، تاللہ. پھر اسی طرح اس لفظ کا خاصہ یہ ہے کہ الحمد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا الحمد الرحمن، الحمد للرحمن یا الحمد للرحیم، نہیں، الحمد للہ. اسی طرح باقی بھی بہت سے جب ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو لفظ اللہ ہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس نام کی بہت سی برکات بھی ہیں. یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ایک نام ہے، بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل کی زندگی ہے. جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ نام ہمارے اندر سے تنہائی کا احساس ختم کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یعنی اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے، یہ صرف ایک نام ہی نہیں،
اس کی بہت سی برکات بھی ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ صرف اس کا نام نہیں، یہ اس کی پہچان بھی ہے، اور یہ ہماری دل، روح اور جان کی زندگی ہے. ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو جو ہی اس کا نام لیتے ہیں یوں لگتا ہے کوئی تنہائی نہیں. جب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کوئی خوف نہیں. ایک دم دلوں کو قرار آ جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے. اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا، جسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے، یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے، تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر. پھر اسی طرح ہم ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی. مثلا کھانا کھاتے وقت اگر کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کھانے میں برکت ہو جاتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور 2 لقموں میں سارا کھانا سمیٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا. یعنی اگر بسم اللہ سے یہ آغاز کرتا تو 6 میں اگر 7واں بھی شامل ہو جاتا تو سب کی بھوک دور ہو جاتی. اور اس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے. وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو تو تم اکٹھے ہو کر کھایا کرو، مل کر کھایا کرو، اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھنا شیاطین کو دور کر دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے، یعنی جسے نہانے وغیرہ کے لیے، تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لے تو ہر ایک سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یعنی ویسے تو لباس اتار دے انسان تو اس کا ستر کھل جاتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ مخلوق جو اس وقت وہاں ہو سکتی ہے موجود، اس سے بھی اس کا ستر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جب سونے لگتے تو اپنا بستر جھاڑتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے پلو سے، یعنی اس کا ایک کونا پکڑے اور اس سے اپنے بستر کو جھاڑے اور ساتھ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا. ہو سکتا ہے کوئی ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا کیڑا مکوڑا ہو. تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی چیز اس کو رات سوتے وقت نقصان نہیں دے گی. لیکن اس کے برعکس جب کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ کئی قسم کے نقصان اٹھا سکتا ہے. مثلا کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن سکتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے رب تو نے اپنے ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر بتا دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے. ہم دراصل اپنا ہی کھانا اپنے دشمن کو کھلا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے. لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے انسان تو وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ کھانا ہے اور نہ تمہاری رات گزارنے کی جگہ ہے. پھر اسی طرح جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا نام نہ لے وہ اس بستر پر آنا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی زندگی میں کوئی بھی کام کاج کرتے وقت جب اس کام کاج میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کا نام نہیں ہوتا تو قیامت کے دن ایسے سارے اعمال انسان کے لیے حسرت و یاس کا ذریعہ بن جائیں گے
کیونکہ جس کام کو انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے وہ کام اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. کھانا کھانا بظاہر صرف دنیا کا ایک کام ہے، یعنی دنیاوی کام ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن صرف بسم اللہ پڑھ کر جب آغاز کرتا ہے انسان تو وہ سارا کھانے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اللہ کا نام لے کر انسان اپنے بستر میں جاتا ہے تو وہ سونا عبادت بن جاتا ہے. وہ واک کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے، وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس کو شیاطین کے شر اور دیگر شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے اس نام کو رکھ کر انہیں شرف اور عزت بھی بخشا ہے. مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، لیکن اس گھر کو عزت اور شرف بخشی اپنے نام کی طرف نسبت دے کر. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 لوگ اللہ کے وفد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا وفد کہتے ہیں، اپنا ڈیلیگیشن. غازی، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشی اپنے نام کے ساتھ. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کے اہل. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل قرآن. اہل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشی. پھر اسی طرح مساجد اللہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کی مسجدیں. پھر کچھ لوگوں کو اللہ کے پڑوسی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے، تیرا پڑوسی بنے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، یعنی مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا اور مسجد کی خدمت کرنے والے کو اپنا پڑوسی کہا. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ کہا اور اس کے لیے دعوت عام بھی دی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. پھر اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو جو خاص نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی اس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کے ناموں میں سے بھی جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرے عبد الرحمن ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. جب ایک بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو جو دعا سکھایا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. پھر اسی نام کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلتے، جہاد پر جاتے، تو آپ اسی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے. زندگی میں انسان پر بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفیں آتی رہتی، ایسے میں بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب وہ کیا کرے. لیکن اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. جب انسان کثرت سے اس کی تکرار کرتا ہے تو بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی، اور اسی کی روشنی میں آپ نے وہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب بہت غم آیا بیٹے کی جدائی کا تو انہوں نے بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، بثی وحزنی اپنے رنج و غم کا، الی اللہ صرف اللہ کی طرف. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو تھام لیتا ہے. لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا
اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے. تو جو شخص اپنے الہ حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کو راضی کرنے میں کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سپرد کریں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہوں. یعنی کسی بھی قسم کی عبادت، خواہ وہ جانی ہو یا مالی ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ کی اطاعت کی تھی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا کہ تم اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. ایسا ہی دین دراصل اللہ کا مطلوب دین ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اسی کا فرما بردار بن جائے، اسی کا اطاعت گزار بن جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، اس کے آگے جھک گیا، اس کی بات کے آگے، اس کے حکم کے آگے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، ہر کام کو بہت اچھی طرح کرنے والا ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. تو جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کے کسی بڑے کا فیور نہیں، اللہ کا فیور اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور عنایت اور رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو. اسی لیے ایسا بندہ جب رات کو سونے لگتا ہے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عاجزی اور فریاد کرتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، جتنے بھی پریشانیاں غم اور ہم ہیں سب تیرے حوالے کر دی، تو ہی ان کی بہترین ٹیک کیئر کرنے والا ہے. اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت اور تیری خوف کی وجہ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے ہی بھیجا. ایسا شخص اگر رات کو فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کے اس فرمان کے تابع ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے. اور اگر وہ صبح کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص خیر پر، بھلائی پر صبح کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ صرف محبت ہی نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی محبت اور ان کی نفرت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور انہی کا انجام بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔